لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگ دوست و ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ اس سے بڑا دو شخصیات ہیں۔ ایک تو آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور 20 سفر المظفر شریف بھی ہے۔ تو بڑے صحیح پاک بہن کے ایک عظیم نام پر مشہور و معروف صوفی بزرگ سلطان الاولیاء، سلطان العارفین، سلطان العاشقین، قدوۃ الصالحین حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش بجبیری ثم لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے علماء کے چند باتیں آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے اور چند آپ کے اقوال۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے وقت مقررہ میں رہتے ہوئے اللہ مجھے ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر خیر مکمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داستانی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے لڑ لگ جاؤ، سچوں کی صحبت سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضور داتا صاحب ان اولیاء کرام میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے دوست ہیں خبردار ان پر نہ تو کوئی غم ہے نہ کوئی خوف۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل ایمان ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے۔ حضور داتا صاحب ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کی مقبولیت کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈالا۔ یہ وہ اولیاء ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علی ہے، علی کا بیٹا نام بھی علی اور والد کا نام عثمان ہے۔ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، القابات آپ کے بہت ہیں، ان میں سے معروف گنج بخش اور داتا صاحب، یہ آپ کے القابات بہت مشہور ہیں۔ اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی نجیب الطرفین ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کی ولادت 400 ہجری، کتنی؟ 400 ہجری میں آپ غزنی کے ایک گاؤں حجویر میں جو افغانستان میں شمار ہوتا ہے اس میں آپ کی ولادت سعادت ہوئی 400 ہجری میں۔ حضور سرکار غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور خواجہ صاحب حضور سلطان علیہ خان معین الدین چشتی یہ 536 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنے ہجری میں پیدا ہوئے؟ تو ان سے کہیں پہلے کے بزرگ ہیں حضور داتا صاحب، اور ان بزرگوں کو بڑے صغیر میں آئے ہوئے
تقریباً 1000 سال ہو گیا داتا صاحب کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، اور آپ کے جو مرشد گرامی ہیں ان کا نام ہے ابو الفضل محمد بن الحسن ختنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ اور آپ کہ وصال مبارک کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ 20 سفر المظفر شریف کو آپ لاہور میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ لاہور کے اندر 1039 ہجری میں تشریف لائے۔ آپ لاہور کے اندر 1039 ہجری کو آپ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، اور اپنے بزرگوں کے حکم سے رسول اللہ کی اجازت سے آپ جو ہے وہ یہاں لاہور میں آپ تشریف لائے ہیں، اور یہاں آ کے آپ نے مسجد قائم فرمائی، پھر آپ نے تبلیغ کا سلسلہ فرمایا۔ اس سے پہلے اسلام یہاں پر آ چکا تھا، لیکن اتنا وہ اسلام لوگوں میں عام نہیں تھا، پر جب آپ تشریف لائے اور پھر آپ نے اپنے روزمرہ تبلیغ سے، دعوت سے اور نشر و اشاعت سے جب آپ نے سلسلے شروع کیے تو الحمدللہ پورا پنجاب بلکہ پورا بر صغیر پاک و ہند جو ہے وہ آپ کی دینی خدمات کے نور سے چمک اٹھا۔ جہاں زمین کا صدا صدا ان کی دینی تبلیغ سے روشن ہوا، وہیں پر لوگوں کے دل، لوگوں کے سینے بھی نور دین محمدی کے نور سے چمک اٹھے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں غیر مسلموں کو آپ کی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام کی دولت نصیب۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر حضور سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جاؤ بیٹے حسن، ہم نے تمہیں برے صغیر کی ولایت عطا فرما دی ہے، یعنی بادشاہ عطا فرما دی ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے عطائے رسول، یعنی یعنی برے صغیر والوں کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رسول اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ کی عطا ہے۔ اب آپ داتا صاحب کی روحانیت کا، ان کے ولایت کے مقام کا اندازہ خود آپ لگا سکتے ہیں کہ چشتیوں کا شہنشاہ جو خود حسنی حسینی سید ہے، اور جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ہندوستان میں وہاں جا کے اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کرو، وہ آپ کے خواجہ صاحب داتا صاحب کے قدموں میں آ کے بیٹھ کے چلا کشی کرتے ہیں، اور پھر آپ کو داتا صاحب کی قبر انور سے جو انوار و تجلیات، جو فیضان، جو آپ کو خزانہ، جو آپ کی رہبری، جو آپ کی رہنمائی داتا حضور کی قبر انور سے ہوتی ہے، تو پھر آپ پکار اٹھتے ہیں جاتے ہوئے، جب رخصت ہوئے تو کہتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ کہے گنج بخش فیض عالم، یہ ایک خزانہ ہے، پہاڑ ہے، کس کا؟ یہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے، اور ان کی تجلیات سے پورا عالم جو ہے وہ فیضیاب ہو رہا ہے۔ یہ نور خدا کی تجلی کا مظہر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کی تجلی کا مظہر لاہور میں لیتا ہوا علی بن عثمان جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ناقص سارا پیر کامل، ناقص جو ناقص لوگ ہیں ان کے لیے یہ پیر کامل ہیں، کامل آرا رہنما، جو کامل ہیں ان کی بہترین رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کی بہترین رہبری کرنے والے ہیں۔ کون؟ حضور داتا صاحب، اللہ اکبر۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے، آپ فرما رہے ہیں اب سنیے صوفی کون ہے، ان کی تعلیمات دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں داتا صاحب قبروں پہ جاتے ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ یہ داتا صاحب آج سے 1000 سال پہلے کی تعلیمات دے رہی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ صوفی وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے، ولی کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں شریعت محمدی ہو۔
یہ ہے صوفی. مجھے آپ بتائیے جس کا عمل ہر عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو اس کے پاس جانے والا نیک بنے گا یا گمراہ ہوگا؟ نیک بنے گا. اب داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں جس کے ہاتھ میں قرآن نہ ہو اور جس کے پاس شریعت نہ ہو بھلے وہ اپنے ساتھ صوفی لگاتا پھرے اس کے پاس نہ جانا، اس سے بچنا. ایسے کے پاس جانا کہ جو تمہاری تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تمہاری رہنمائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرے. باقی آپ کا ایک قول مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غافل امراء اور کاہل فقہاء، اور آپ فرماتے ہیں جاہل درویشوں کی محبت سے یا صحبت سے پرہیز کرنا بھی عبادت ہے. آج تو ہم یہ دیکھتے نا، دستار پہنی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، ساتھ صوفی لگا ہوا ہے، پیر طریقت لگا ہوا ہے، تو ہم جو ہے وہ ذرا پاؤں بھی چوم رہے ہیں، ہاتھ بھی چوم رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری تربیت کہاں سے کرتا ہے. قرآن کی تعلیم ہے اس کے پاس، حدیث کا علم ہے اس کے پاس، ہمیں وہ کیا دے رہا ہے؟ داتا صاحب کہہ رہے جس کے پاس نہ قرآن ہو، جس کے پاس نہ حدیث ہو، جو دینی علم سے غافل ہو اور وہ دینی علم کے نور سے اس کا اپنا سینہ خالی ہو، ایسے پیر لگانے والے سے بچنا عبادت ہے. بھلے وہ پیر اپنے ساتھ لگاتا پھرے، کیا کیا لگاتا پھرے. آج القابات کی تو کمی ہے، منڈی لگی ہوئی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ لگا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لگا دیتا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات دیکھو، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سنو کہ وہ تو اتنی پیاری تربیت کر رہے ہیں. اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یہ نہیں کہہ رہے پیسے لانا، دیگ لانا، بکرا لانا، مرغا لانا، مرغی لانا، لنگر میں پیسے دینا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کسی اللہ کے بندے کے پاس دینا اور اس کے پاس دینا کہ ہاتھ تمہارا بندے کے پاس جائے، وہ اللہ کا بندہ تمہارا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے، تمہارا تعلق رسول اللہ سے جوڑ دے. ایسے کے پاس جانا، ایسے کے پاس بیٹھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اللہ کے ولی ایسے ہیں جو ذکر اللہ کی چابیاں ہیں. کیا ہے؟ بعض اللہ کے ولی ذکر اللہ کی چابیاں ہیں. یعنی جب تم ان کے پاس جاتے ہو، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہو، وہ تمہاری تربیت کرتے ہیں، تمہیں تعلیم دیتے ہیں، تو تمہارے دلوں کے وہ بند تالے کھول کے تمہارے دلوں کو بھی اللہ اللہ کرنے والا بنا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جس اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ کا ولی ہوں، لیکن وہاں تمہارا قلب جاری نہ ہو، تمہارے اس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہ ہو، تمہاری اس کی صحبت سے کئی دن تک تم پر اللہ کی محبت کا غلبہ نظر نہ آئے. جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ کے آ رہے ہو، سمجھ جانا کہ یہ دکانداری کر رہا ہے، اس کا اپنا دل کا دروازہ بند ہے، یہ تمہارا کیا بولے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا بعض اہل اللہ ذکر اللہ کی چابیاں ہیں. چابیاں کیا ہے؟ ان کا بولنا، ان کا دیکھنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بیٹھا بندہ زمین پر ہوتا ہے، عرش معلیٰ والے رب کی اسے یاد آ رہی ہوتی ہے. ایسوں کی صحبت میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایسوں کی صحبت میں جو ہے وہ بیٹھنا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا غنی نام کا، یہ جو غنی کا نام ہے، اس کا جو مستحق ہے، یعنی یہ نام جس ذات کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. مخلوق کو صرف یہ نام نہیں دیتا. اللہ اکبر. آپ نے حقیقت بیان فرمائی. حقیقت میں غنی کون ہے؟ اللہ ہے. اس کی شان ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، سارا زمانہ اس کا محتاج ہے، تمام عالمین اس کی خیرات لیتے ہیں،
پر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بادشاہ ہو، وزیر ہو، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، سبھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے منگتے ہیں، اسی کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں. وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے. تعلیمات دیکھو اولیاء کرام کی کتنی حقیقی توحید فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں صوفی کو چاہیے اپنے آپ کو اپنے محبوب سے وابستہ رکھے. صوفی کا محبوب کوئی بادشاہ تو نہیں ہوگا، کوئی وزیر نہیں ہوگا. آج ہم دنیا دار ہیں نا، ہمارے محبوب دنیا والوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں. ہم نے انہیں محبوب بنا رکھا ہے. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا محبوب محبوب خدا ہے. وہ رسول اللہ کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے چہرے کی جھلک دیکھنے کا ہر وقت جو ہے وہ بےتاب ہوتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ہر لمحے ایک صوفی کو چاہیے کہ اپنی ذات کو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ کے رکھے، تاکہ اس کا کوئی عمل اور کوئی اس کا لمحہ محبوب کی یاد سے غافل نہ ہو. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اتکار ملتے دل یار، یعنی ہاتھ سے بندہ بھلے کام کر رہا ہو لیکن دل دنیا میں مشغول نہ ہو، دل میں صرف اللہ ہو. یہی تعلیم اللہ والوں نے دی ہے کہ دنیا سے دنیا کماؤ، جیبیں بھرو، رزق حلال کماؤ، بنگلے کوٹھیاں سب بناؤ، پر اپنے دل میں دنیا نہ آنے دینا. یہاں ایک ہی گھر ہونا چاہیے اور وہ اللہ کا گھر ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اٹھ فریدا صبح، اٹھ فریدا صبح، جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیرا، تیری ڈاڈے ڈال پڑی. یہ جو مسجد سے مراد مسجد ہے، مسجد سے مراد محلے کی مسجد نہیں. ایک یہ بھی اللہ کا گھر ہے اور ایک انسان کے دل میں جو دل ہے یہ بھی خانہ خدا. اگر کوئی اس کو اس کا گھر بنائے تو بس اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی آدمی مسجد کی طرح جو ہے وہ حلیے والا ایک کوٹھا بنا دے لیکن وہاں عبادت نہ ہو، وہاں کچھ نہ ہو، تو کیا اس کو مسجد کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. جب تک وہ عبادت کے لیے وقف نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم ہر بننے والے مکان کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ہر بندے کے دل میں، ہر بندے کے اندر دل ہے، پر اللہ کا، اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز اسی بندے کا دل ہے. یہ دل خانہ خدا اسی کا ہے جس نے اپنے دل کو اپنی رب کی محبت کے لیے ہموار کیا ہوا ہے، جس نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے سجایا ہوا ہے. لیکن آج آپ دیکھو ہمارے دل تو دنیا سے بھرے پڑے ہیں، دنیا ہی دنیا ہے. ہمارے دلوں میں اگر اللہ کی یاد ہوتی تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، لیکن ہمارے اندر تو، ہمارے ذہن میں تو ہر وقت خیال یہی ہے کل کیا کرنا ہے، آج کیا کیا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، ہفتے بعد کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے. ہم تو دنیا بنانے میں پڑے ہیں، دنیا والے کو ہم بھول چکے ہیں، دنیا والے کو بھول چکے ہیں. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دل کو ہم دنیا والوں کی نوکری کرتے ہیں، دنیا والوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں، ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کا ان کو جذبہ دیتے ہیں. جب رات ہوتی ہے دنیا والے تو گھروں میں چلے جاتے ہیں. یہ جو اہل اللہ ہے پھر یہ دنیا والوں کو جو رزق دے رہا ہے اس خالق کو تلاش کرنے میں ساری رات قیام اور سجود میں گزار دیتے ہیں، جن کی اللہ نے شان یہ بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اہل اللہ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی راتیں قیام اور سجود میں بسر ہو جاتی، وہ غافل نہیں ہوتے. لیکن آج آپ دیکھو اس موبائل میں ساری رات آج چل رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن قرآن کھولتے ہوئے مصیبت، قرآن کھولتے ہوئے پریشانی، ایک رکوع نہیں پڑا جاتا. یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو خانہ خدا نہیں بنایا، دنیا کے بندے بن گئے. کاش کہ دنیا والے کے بندے بنتے. جس نے یہ دنیا بنائی ہے
اس کے بندے بن کے تو پھر دنیا والے ہمارے پیچھے ہوتے، ہم پھر دنیا کے آگے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آج لاہور کے اندر عرصہ ہو رہا ہے، ان کی تعلیمات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں جس کام میں نفسانی یعنی انسان کی اپنی خواہش شامل ہو جائے، اللہ پاک اس کام سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ کیا؟ بھلے آپ لاکھوں روپے غریبوں کو دیں، مقصود آپ کا اپنی بابا کروانا ہو کہ اسٹیٹس لگاؤں گا، تصویریں لوں گا، بلے بلے کرواؤں گا، لوگ کہیں گے واہ جی ماشاءاللہ فلاں صاحب نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، آپ کی نفس کی غرض اس میں شامل ہو گئی، اب کام تو آپ نے کر دیا پر اس کی برکت نہیں ملنے لگی۔ آپ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے، یہ اولیاء کرام سے ہمیں تربیت مل رہی ہے کہ کوئی بھی کام کرو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بولو مقصود کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نماز پڑھو کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت کرو کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اس لیے اللہ راضی ہو جائے۔ کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو نوازنا ہے، دینا ہے، اس لیے اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کو دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی خیر والا کام کرنا ہے، داتا صاحب فرمانے اگر تیری نفس کی خواہش اس کام میں شامل ہو گئی، کام تو ہو جائے گا پر اس کی برکت نہیں ملے گی۔ برکت اسی کام کی ملے گی جو تو نے خالق کے لیے کیا ہوگا، جو تو نے اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ آج لوگوں کو مٹھی بند کر کے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہماری عادت بن گئی ہے، ہم نے نوٹ بھی نکالنا ہے تو پورے محلے کو دکھانا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کیا آپ نے دیا ہے۔ یہ وہ اولیاء تھے جو فوٹو سیشن نہیں کرواتے تھے، وہاں بیٹھنے والوں کو کہاں سے آتا تھا یہ اللہ اس کا رسول ہی جانتا تھا۔ بہرحال پیاسا آتا تھا، لوٹتا پیاسا نہیں تھا، سیلاب ہو گیا تھا۔ جہاں روحانی غذا بھی ملتی تھی، جسمانی غذا بھی ملتی تھی، اللہ اکبر، یہاں ٹوٹے ہوئے دل آتے تھے، جب جاتے تھے تو ان کے دل اللہ کی محبت سے باغ باغ ہو جاتے تھے، وہ لوٹتے اس حال میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بزرگ ہے۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں دیندار لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی غریب ہو تعلیمات دیتی ہے، یعنی جو حضور کی امت کے علماء ہیں، حضور کی امت کے علماء جنہیں اللہ کے رسول نے انبیاء کرام کا وارث قرار دیا، آپ نے فرمایا کہ ان میں بھلے کوئی غریب ہو، نادار ہو، بھلے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، بھلے ان کے پاس جوتیاں اچھی نہ ہو، ان کے پاس سواریاں عالیشان نہ ہو، پر ہو مفلس، نادار ہو، غریب ہو، پر ہو علماء، آپ نے فرمایا کبھی انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، بلکہ یہی اللہ کی رحمت ملنے کا راستہ ہے۔ ایسے علماء سے جڑ جانا، کیونکہ انہی کی صحبت میں اللہ کی رضا کو تلاش کر، انہی کی صحبت میں کیا کر؟ اللہ کی رضا کو تلاش کر، اس کے فضل کو تلاش کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھی آپ کی کئی پیاری تعلیمات ہیں۔ حضور داتا صاحب کا آخری قول سن لیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، راتوں کو جب لوگ سو جائیں اور پھر تم اپنے بستروں کو چھوڑ کے نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ کے سجدوں میں جا کے رویا کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ کسی نے داتا صاحب سے عرض کی حضرت اگر کسی کو رونا نہ آئے، آپ نے فرمایا پھر اسے اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کی تلاوت کر کے بھی اس کا دل نرم نہیں ہو رہا، جس کے بارے میں اللہ قرآن کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑوں کی چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی اس کی خشیت سے۔ یہ اولیاء کرام فرما رہے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھ کے رویا کرو تاکہ تمہارے دلوں کی سختی دور ہو۔ اور کسی نے کہا اگر قرآن پڑھ کے بھی رونا نہ آئے
تو پھر کیا کریں؟ کہاں پھر اپنی قسمت پہ رو کہ تیرا دل اتنا گناہ کر کر کے سخت ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھنے بھی تیرا دل نرم نہیں ہو رہا، تو پھر اور کون سی افضل کتاب ہے کہ جس کو تو تلاوت کر کے اپنے دل کی نرمی جو ہے وہ حاصل کرے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقت کی باتیں ہیں جو اولیاء کرام کے در سے ملتی ہے، یہ وہ حقیقت کا پیغام ہے جس کو سننا چاہیے اس امت کو، اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ ہم ریاکاریوں میں مبتلا ہو گئے، خوشامدوں میں مبتلا ہو گئے، چاپلوسیوں میں مبتلا ہو گئے، ناموریوں کا چسکا پڑ گیا، خود ہمارے اندر جو ہے وہ خود نمائی کا چسکا پیدا ہو گیا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو پسند نہیں کرتا، ہر آدمی اپنی واہ چاہتا ہے، ہر آدمی ایک آدمی سے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ انسانیت نہیں، انسانیت کا نام کیا ہے؟ انسانیت کا نام ہے اپنی خواہشات کو مٹا دے، دوسرے کی خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے دے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مومن کی، مسلمان کی یہ صفت ہے کہ اگر کسی چیز کی اسے اشد ضرورت ہو اور سامنے والے کو بھی ہو تو وہ اپنی خواہش کو قربان کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے شاید زیادہ اس کو ضرورت ہوگی، لہذا مجھے نہ دو، اس کو دے دو۔ آج تو ہم اپنے علاوہ کسی اور کا سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر لیا نا، پڑوسی بھوکا پڑا ہے تو بنا رہے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا پڑوسیوں سے، تو نے تو پیٹ بھر کے کھایا تھا، تیرے بچوں نے کھایا تھا، تیرے پاس میں غریب تھا، تیرے پاس میں مسکین تھا، کیا تو نے اس کا بھی خیال کیا تھا؟ کبھی اس کا بھی پوچھا تھا؟ ہمارا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دیوار بھی کھڑی کرنی ہے تو پڑوسی کی اجازت کے بغیر نہ کھڑی کر، کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے۔ ہمارا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی اچھی چیز بھی پکانی ہے تو ایسی جگہ پکا، یا تو پھر پانی اس میں زیادہ ڈال تاکہ اس سے شوربے سے اس کو جو ہے وہ نفع پہنچا، ورنہ ایسی جگہ پہنچا کہ کہیں اس کی خوشبو سے اس کے بچوں کو اس کو تکلیف نہ دے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جس کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمارے فریجوں میں جو ہے وہ کھانا بڑا بڑا بیکار ہو جاتا ہے، ہم کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آتے، لیکن ہم کسی غریب کو دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ اہل اللہ ہے، مرنے کے بعد آج بھی کہاں جاؤ ہزاروں لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، انہوں نے کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب لوگ بھلے فتوے لگاتے رہیں، بھلے وہ قوم بلاغت ہوتے رہیں، قیامت تک کے لیے جب تک یہ مزارات قائم ہیں، کیونکہ اللہ ان کا محافظ ہے، وہاں لوگ آتے بھی رہیں گے، بھوکا آئے گا کھانا ملے گا، پیاسا آئے گا پانی ملے گا، اللہ اوپر دل کا دکھیارا آئے گا، ان کے مزار پہ حاضری دے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، سجدہ کرے گا، اللہ اس کے دل کے غم کو ہلکا کروا دے گا۔ یہ اولیاء کرام کا پیغام ہے۔ اولیاء کرام کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہمیں سجدے کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سجدے کر، یہ لوگ سجدے کرتے ہیں، وہ لوگ تہمت باندھتے ہیں، بدو والی آیتیں ان اولیاء کرام کے مزارات میں چسپاں کرتے ہیں، وہ بددیانتی خیانت سے کام لیتے ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو سجدہ جائز؟ ارے یہ تو ولی ہے، میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کو بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جانور رسول اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بکریاں سجدہ کر رہی ہیں، اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، ہرن سجدے کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کریں تو ہم انسان تو زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اگر مجھے سجدے کا حکم ملتا تو میں بیوی سے کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ جو لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ جو لوگ وہاں جا کر بھنگیں پیتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، وہاں جو پگڑے ڈالے جاتے ہیں، چرسی موالی سارے وہاں پر جو جمع ہوتے ہیں جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا، یہ محکمہ اوقاف والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس گند کو مزارات اولیاء کرام سے صاف کیا جائے، اور مزارات کے گرد اتنے جو ہے وہ فاصلے سے جالے لگائے جائیں تاکہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کروڑوں روپے ہفتے کا داتا صاحب کے مدار سے یہ اوقاف والے لے رہے ہیں، حکومت والے لے رہے ہیں، پل رہے ہیں، منسٹر بن رہے ہیں، لیکن کیا ہے مزارات میں دھندے شروع کیے ہوئے، چادروں کے دھندے شروع کیے ہوئے، جن کا ہم اہل سنت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ بس اتنا عرض کروں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی رحمت کیا ہے؟ خاتم، سارے بولو کیا
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کا جو پیدائشی نام رکھا گیا وہ محمد تھا، تاریخی نام المختار رکھا گیا، دادا نے احمد رضا رکھا، دادا کا نام رضا علی خان، اور جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی والد کا نام مولانا نقی علی خان۔ اہل بیت سے محبت والا گھرانہ ہے، نام بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نام ہی اہل بیت سے محبت کا نام ہے۔